اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آیت نمبر 50 کا ترجمہ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو مع اس کے قوم کے سامنے غرق کیا۔ یہاں آل فرعون سے فرعون مع اپنی قوم کی مراد ہے، جیسے کہ کرمنا بنی آدم میں حضرت آدم و اولاد آدم دونوں داخل ہیں۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی شب میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں لشکر گراں لے کر چلا اور انہیں دریا کے کنارے جا پایا۔ بنی اسرائیل نے لشکر فرعون کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے بحکم الہی دریا میں اپنا عصا لاٹھی مارے، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک رستے پیدا ہو گئے، پانی دیواروں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان رستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون دریائی رستے دیکھ کر ان میں چل پڑا۔ جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا حالت اصلی پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے۔ دریا کا عرض 400 فرسنگ تھا۔ یہ واقعہ بحر کلزم کا ہے جو بحر فارس کے کنارے پر ہے، یا بحر مادرائے مصر کا جس کو اصاف کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل لب دریا فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ غرق محرم کی 10ویں تاریخ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک بھی یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ عاشوراء کا روزہ سنت ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے معلوم ہوا کہ انبیاء پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا مسنون ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایسے امور میں دن کا تعین سنت رسول اللہ ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کی یادگار اگر کفار بھی قائم کرتے ہوں جب بھی اس کو چھوڑا نہ جائے گا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا میں کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں، اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ گھنٹی اس لیے بجانا تاکہ اگلی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔